الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے بھی اس پر بات ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایمان والو بہت سے بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ بدگمانیاں یہ گناہ ہے۔ انسان کی زندگی اور اس کی معاشرت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے میں رکھی ہے۔ جب انسان کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے اوصاف اس انسان پر، اس کی حالتیں، اس کا کردار اس پر کھلتا ہے۔ اس کردار کے کھلنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ انسان اپنے آپ کو دلی اعتبار سے آزاد بنا دے۔ دلی اعتبار سے آزاد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی انسان کے سامنے کسی کا کردار واضح ہوتا ہے، اب اپنی عقل کے اعتبار سے اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ جب انسان اپنی عقل کے اعتبار سے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے لگ جائے تو آخری درجہ اس کے پاس یہ ہے کہ اس کو کافر بنا کے چھوڑتا ہے۔ اس لیے انسان اپنے اندر پیدا ہونے والے گمان کو بالکل آزاد نہ چھوڑے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب تمہارے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی خیال آ جائے تو حتی الامکان کوشش کرو کہ اس کی اچھی تعویل کرو۔ اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا، اس نے یہ یوں کیا ہوگا، اس لیے کیا ہوگا، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ کہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اسے برائی کے پہلو میں لے کر نہ جاؤ، اچھائی کے پہلو کے اندر رکھو۔ اور جب تک انسان کسی کے بارے میں اچھائی کا پہلو رکھتا ہے تو وہ خود نیک ہوتا ہے جو دوسرے کے بارے میں اچھائی کا پہلو رکھتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر ایک عجیب بات لکھی۔ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے، برے خیالات رکھتا ہے۔ برا خیال کیا ہے؟ دو ساتھی ایک عرصے سے ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کے حالات پتہ ہے، پروردگار عالم نے ایک کے حالات بدل دیے، اسے بہت کچھ مل گیا جو دنیا کی ضرورتیں دوسرے کے پاس ایسا نہیں ہے۔ اب اس کے دماغ کے اندر خیالات پکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ایک جملہ مشہور ہے، اس نے یقیناً کہیں ہاتھ مارا ہے۔ کہاں مارا ہے ہاتھ؟ کچھ نہیں مارا۔ کیا اللہ کے خزانے بند ہو گئے؟ اللہ نے دینا چھوڑ دیا ہے؟ یا تجھے پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے سال اس کے اوپر پابندی لگا دی تھی، کچھ نہیں ملے گا، اب مل گیا تو اس نے یقیناً کچھ غلط کام کیا ہے؟ اللہ بھی موجود ہے، صرف اپنی محنت اور اپنی کوشش یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہے
اب دماغ میں پلاؤ پکا رہا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کسی کے دل کے اندر کوئی بدگمانی پیدا ہو جائے اور اسے وہ برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے، میں نے جملہ سنا ہے نا، اس نے کہیں ہاتھ مارا ہے، کچھ کیا ہے، ایسے اتنی گاڑیاں، اتنا بزنس، یہ ساری چیزیں نہیں آ سکتی. یہ میری عقل ہے، میری سوچ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو تقریباً 90 صحابہ کے درمیان بھائی چارگی پیدا کی تھی. 45 مکہ کے تھے، 45 مدینہ کے تھے. آنے والے تو غریب تھے، سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، ہر چیز چھوڑ کر قربان کر کے آئے تھے، لیکن مدینہ والے مالدار تھے. اتنی بڑی مثالیں قائم کی مدینہ والوں نے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں تک ان صحابہ نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس کے بعد تم مجھ سے شادی کر لیتا. اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے. کچھ عرصے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو ان پر ایسی کچھ نشانیاں تھیں جس سے اللہ کے نبی نے پہچان لیا کہ انہوں نے شادی کر لی. پوچھا نبی نے، عبد الرحمن شادی کی ہے؟ ہاں شادی کی. تو اللہ کے نبی نے محبت میں فرمایا کہ ولیمہ کھلاؤ. نبی نے سوال کیا، عبد الرحمن تم نے مہر میں کیا دیا؟ یہ سنیے گا جملہ، اس کے لیے میں نے قصہ سنایا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا. کیا فرمایا؟ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے. نبی کے دل میں تو خیال نہیں آیا یہ غریب الوطن ہجرت کر کے آنے والا غریب، اس کے پاس سونا کہاں سے آیا؟ اس نے بیوی کو مہر میں سونا دے دیا. نبی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا. آج ہمارے ساتھ کوئی اٹھنے بیٹھنے لگ جائے، کچھ عرصے میں گپ شپ ہو جائے، اس کے کپڑوں سے لے کر، اس کے رہن سہن سے لے کر ہر چیز تک ہم ناپ تول لیتے ہیں. اس کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ اس کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ ارے بھائی اللہ نے اس کو دیا ہے، اللہ نے دیا ہے اس کو. دعا کیوں نہیں کرتے پروردگار تو نے میرے اس ساتھی دوست کو دیا ہے، اس کے پاس بھی رہے اور اس کو زیادہ دے، مجھے بھی دے. یہ کیوں دعا نہیں کرتے؟ نہیں، دماغ کے اندر پکائے جا رہے ہیں، کچھ کیا ہے اس نے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس کو برائی کے ساتھ سوچتا ہے، بدگمانی کو برائی میں بدل دیتا ہے، کہا اس کے دل کے اندر اللہ نے خبث رکھا ہے، برائی رکھی ہے، جب یہ اگلے کے بارے میں برائی سوچ رہا ہے. اسی لیے میں نے یہ جملہ کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا کر کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس کے کام کو اچھائی کی طرف گھما دو، اچھائی کا پہلو رکھو، کوئی سوچ اچھی بنا لو، برائی میں نہیں. یہ اچھائی میں اپنی سوچ بدل لینا، اس کے کام کو برائی میں اس کی تعویل کر لینا، یہ اس انسان کے نیک ہونے کی علامت ہے. اس کا دل اچھا اور پاکیزہ ہے تو دوسرے کو بھی اچھا سمجھ رہا ہے. آج ماشاءاللہ ہم بڑے بڑے نمازی، پیشانیاں کالی کر دی نمازیں پڑھ کے، مگر کسی کے بارے میں اچھا گمان ہم نہیں رکھتے. اپنے آپ کو بہت بڑا ولی اللہ سمجھ لیا ہم نے. تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، پیشانی میری خالی ہو گئی ہے. کبھی بھی ہم اچھا گمان نہیں کرتے. یہ ہمارا حال بن چکا ہے. انسان زندگی جو گزارتا ہے معاشرت والی، ایک دوسرے سے مل کر رہتا ہے، مل جل کر رہنے والی زندگی ہے. جب بھی کسی کا کردار کھلے تو اس کردار کے اندر انسان ہر چیز کو اچھائی پر لے کر جائے.
برائی کا پہلو اپنے دماغ میں نہ پکائیں، یہ دل ہی دل میں پکا کر اندر ہی اندر اس کو برا سمجھنا، برے خیالات لے کے آنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دل کی غیبت ہے۔ ایک ہم زبان سے بولے نا فلاں چور ہے، اس کی غیبت کر رہے، برائی بیان کر رہے ہیں، زبان کی غیبت یہ ہوتی ہے۔ اور دل کے اندر کسی کا کردار دیکھ کر، کسی کا عمل کچھ دیکھ کر اس کے لیے برائی پکانا، یہ دل کی غیبت ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے ایک جملہ کہا تھا، آج پھر دوہرا دیتا ہوں، یہ دل اللہ کی رحمت کی آماج گاہ ہے، یہاں پروردگار کی رحمت اترتی ہے، اسے ہم نے پاک صاف رکھنا ہے۔ نہ یہ کہ ظاہر طور پہ تو ہم عبادت کرنے والے ہوں اور دل کے اندر اگلے کے لیے برائیاں رکھنے والے ہوں، تو ظاہری عبادت جو کریں گے اس کا اثر دل پہ آئے گا۔ نبی نے فرمایا کہ یہ دل یہ سارے اعضاء کا سردار ہے، جب یہ تندرست رہتا ہے تو پورا جسم تندرست رہتا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جب یہ تندرست رہتا ہے تو پورا جسم تندرست رہتا ہے۔ ہم نے اسی کو گندہ کر دیا۔ ہماری نیند سوتے وقت بستر میں تب بھی سوچ رہے اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ نماز پڑھ رہے تو اس میں یہ سوچ رہے، کھا رہے تو اس میں یہ سوچ رہے، بس ہر وقت ہم یہ پلاؤ ہی پکا رہے اندر اندر۔ ہم نے دل کے اعتبار سے بندوں کو نہیں چھوڑا۔ ایک بات یاد رکھیے، میرے دل کے اندر بات آ گئی، میرے دماغ میں گمان پیدا ہو گیا، میں نے اس کو جھٹک دیا، ختم کر دیا، اللہ نہیں پکڑیں گے، اللہ نہیں پکڑیں گے۔ لیکن جہاں یہ برا خیال کسی کے بارے میں، بدگمانی میرے دل میں کسی کے بارے میں آ گئی، اب میں نے لوگوں میں گانا شروع کر دیا، بتانا شروع کر دیا، یہاں سے اللہ کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث میں کیا فرمایا؟ یہ بدگمانی اکذب الحدیث ہے، بدترین قسم کا جھوٹ ہے۔ کیوں اس کو بدترین جھوٹ کہا ہے؟ میں نے جس کے بارے میں بدگمانی کی ہے کہ اس نے ایسا یہ کیا ہے اور میرے پاس اس کی تحقیق نہیں ہے، تو لامحالہ میں اس جھوٹی بات کو ہی پھیلا رہا ہوں، اور کیا کروں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کے بارے میں میرے دل میں یہ برائی بدگمانی پیدا ہوئی اس کے پاس چلا جاتا اور اس کے تحقیق کر لیتے، یار میں نے آپ کو ایسا کرتے دیکھا ہے، کوئی مسئلہ کچھ ہے، تو کتنا اچھا ہو جاتا۔ ابھی اتفاقی اس بات سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی، وہ بھی عرض کر دوں۔ میڈیا کا دور ہے اور ماشاءاللہ وہ 24 گھنٹے ہمارے جیب میں پڑا ہوا ہے، جب دل کیا اٹھایا شروع ہو گئے۔ اب ہم آج کل دین کے بارے میں دیکھتے ہیں، ایک مسئلہ کسی نے بیان کیا، کسی کو وہ بات اچھی نہیں لگی، اس کے خلاف کلپ بنا دیا، پھر اس نے اس کے خلاف، کسی اور نے اس کے خلاف، یہ میڈیا اسی پر پک رہا ہے۔ اب ہمارا عام آدمی چونکہ اس کا تو لوح محفوظ اور حضرت جبریل اور سب کچھ یہ موبائل ہی ہے نا، آج کل انسان پہ کہاں بھروسہ کرتا ہے؟ آج کل سب کچھ یہ لوح محفوظ اور حضرت جبریل یہ سب موبائل بن چکا ہے، یہ عالم ہو چکا ہے ہمارا۔ صرف بیماری کے بارے میں ڈرتے ہیں، اس بیماری کی دوائی ہم گوگل سے نہیں نکالتے، میڈیا سے نہیں نکالتے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے، پتہ ہے جان کے لالے پڑ جائیں گے، باقی سب چیزوں کو ہم نے ہلکا لیا ہوا ہے۔ اور یہاں تک کہ دین، اس کے ساتھ تو ہم نے کیا کھلواڑ کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ کیا کہنے۔ اب دیکھتے ہیں جی یہ اس کے خلاف کلپ بنا رہا ہے، یہ اس کے خلاف کلپ بنا رہا ہے، یہ اب آپس میں لگے، دیکھو یار یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے، کس نے کہا اس کے اندر گزر؟ جب یہ نہیں تھا اور مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ کسی کے پاس ہی جاتے تھے نا، تو اب کیوں نہیں کرتے؟ اب کیوں نہیں کرتے؟ ایسا ہمارا حال بن چکا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جب تک دماغ میں، دل میں یہ بات ہے اور اس کو میں نے جھٹک دی ہے، پروردگار اس پر نہیں پکڑتے، لیکن ان برے خیالات کو اپنے دل و دماغ کے اندر پکا پکا کر لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دوں،
اب اللہ کی یہاں سے پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کو نبی نے فرمایا یہ بدترین قسم کا جھوٹ ہے۔ تحقیق تو میرے پاس نہیں ہے نا، حقیقت حال مجھے نہیں پتا، لیکن میں بولتا جا رہا ہوں اور سننے والا بھی میری بات پہ ایسا یقین کر لیتا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہمیں ضرورت کیا پیش آئی؟ ایک موقع ایسا آتا ہے، دنیا کو پتا ہے کہ کوئی انسان، کوئی جماعت، کوئی فرقہ اس کے اندر خیر ہے ہی نہیں، برائی برائی ہے، شر ہی شر ہے۔ اب اگر اس کی کوئی بات یا کوئی چیز میرے سامنے آ جائے تو شریعت مجھے اتنی اجازت دیتی ہے پہلے کہ اس کو چھپا لوں۔ اس لیے نبی نے فرمایا جو دنیا کے اندر کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ اس کا نچلا درجہ کیا ہے کہ جس کے اندر میں برائی دیکھ رہا ہوں، پتہ اس میں خیر ہے ہی نہیں، برائی برائی ہے، اب اپنے آپ کو اس سے بچا لیں۔ اس کو چھوٹا پردہ کہتے ہیں، چھوٹا۔ ایک بات کی اجازت ہے کہ اگر اس بندے سے، اس جماعت سے کسی کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، بے دین ہونے کا خطرہ ہے، اب اس کو بچا لیا جائے، اب حقیقت کھول لی جائے۔ اس سے ہٹ کر ہمیں اجازت نہیں دی ہے، اس سے ہٹ کر ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ کسی کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، بے دین ہونے کا خطرہ ہے، اس کے دین کے چھوڑنے کا خطرہ ہے، اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اب اس برائی کا اظہار کر دینا، بتا دینا، یہ ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ہم تو مزے لیتے ہیں، کام کوئی نہیں ہے، مزے لے رہے، مزے، ٹائم پاس، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی۔ اور ماشاءاللہ آج ہمارا لنچ ہو اور کوئی چیز ایسی ہو یا محفلیں ہو، وہ تو خالی نہیں ہے ان چیزوں سے۔ اکثر لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں امام صاحب ایک مسئلہ ہے، وہ ہم کھانا کھا رہے تھے، ہماری بحث ہو گئی۔ تجھے عمل تو نہیں کرنا ہے نا، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ تجھے عمل تو نہیں کرنا ہے نا، تمہاری بحث ہو رہی تھی، پوچھنے آ گیا۔ تو کبھی کبھی کوئی جری ہوتا ہے، کہتے تھے جی نالج تو ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جس چیز کی نالج تیرے کو ہونی چاہیے وہ تیرے پاس ہے نہیں، اس کی فکر نہیں ہے، جس کا سوال تجھ سے کیا جائے گا، اور جس کی نالج رکھنی نہیں ہے اس کی ردو گا رہا ہے سب جگہ پر۔ آج لوگ مسئلے بھی نالج کے لیے پوچھتے ہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں پوچھتے۔ اس لیے پوچھتے ہیں نالج کے لیے۔ اور جو کوئی میری طرح بد زبان ہو، بد دماغ ہو، بڑا عجیب آدمی ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات چھپا رہا ہے، تیرا عمل بالکل ٹھیک ہے، وہ تو بد زبان ہو گیا۔ ڈاکٹر کے بارے میں کبھی ایسا نہیں کہتے، ارے یار بہت بڑا آدمی ہے، اتنی لمبی لائن مریضوں کی لگتی ہے اس کے پیچھے، اتنی بھاری فیس لیتا ہے۔ اس کو کبھی راستے میں پکڑ، ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، بتائے گا کبھی؟ گدی پہ ایک رکھ کر دے گا، نکل یہاں سے، میرے اسسٹنٹ سے اپوائنٹمنٹ لے، وہاں پر آنا میرے پاس۔ یہ ہمارا حال بن چکا ہے، ہم اس سے تک گزر چکے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا جس دل کے اندر یہ جو برائی پکار ہے اس کا حال کیا ہے، کیا ہوگا۔ پارہ 15 سورہ اسراء، پروردگار فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ تمہارے دل، آنکھیں، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے کیا فرمایا؟ جس کی تجھے ضرورت نہیں ہے نا، اس کے بارے میں تجھے خبر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں کسی کے بارے میں جو برائی اپنے دل میں پکا رہا ہوں، مجھے آج اس کی ضرورت ہے؟ کیا میرے برا کرنے سے وہ برا بنے گا؟ میرے برا بتانے سے برا بنے گا؟
میرے اس کے گناہ کو واضح کرنے سے وہ گناہگار بنے گا؟ وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی۔ قرآن نے اس سے پہلے یہ کہا ایسی باتوں کے در پہ نہ ہو جاؤ، اور اب دل میں پکا رہے ہو تو یہ بھی سوچ لو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا، اس دل میں کیا کیا کیا، کیا پکایا۔ اور یہ تو قرآن میں ہے کہ انسان کے اعضاء قیامت کے دن بولیں گے، سورہ یاسین، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، گواہی دیں گے۔ اور پارہ 24 سورہ فصلت کے اندر ہے انسان کا یہ چمڑا بولے گا، یہ اس چمڑے کو کہے گا لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، آج ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ اپنے چمڑے سے کہے گا۔ آج یہ دل بھی بولے گا کہ اللہ اس نے اس کے اندر یہ پکا کے رکھا تھا۔ اس کو سوچنا چاہیے ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہمارے یہاں حالات بڑے عجیب ہیں، گھروں سے لے کر باہر تک، دیندار سے لے کر بے دین تک، ہر جگہ یہ حال ہے۔ ہم اپنی زندگی سہولت والی کیوں نہیں بناتے؟ یہ مشکل تو ہم خود پیدا کر رہے ہیں۔ میں گھر کے ماحول سے شروع کرتا ہوں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، گھر میں سہولت کا ماحول کیوں نہیں بناتے؟ یاد رکھیے جب ہم گھر کے اندر ڈکٹیٹر بن جائیں گے نا، ڈکٹیٹر، ہمارا گھر تباہ ہو جائے گا۔ ڈکٹیٹر کیا ہے؟ بس میں جو کہہ رہا ہوں نا وہی ہوگا، کہانی ختم ہو گئی۔ میں جو کہہ رہا ہوں نا وہی ہوگا، سمجھو گھر برباد ہو گیا۔ یہیں سے گھر کی بربادی شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے محبت کی زندگی بنائی ہے، پیار والی زندگی بنائی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی زندگی بنائی ہے، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ پہ آ جاتے ہیں، ہمارا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ حال کیا ہوتا ہے؟ حال کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس سے برا حال کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی برا حال، میں ایک قول سناتا ہوں، کہا انسان کے اندر حسد، کسی سے جیلس، جلنا اور دشمنی، اس کی بنیاد یہ بدگمانی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، انسان کے اندر حسد اور بغض، اس کی بنیاد اور جڑ جو ہے یہ بدگمانی ہے۔ جب ہم بدگمانی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی کے بارے میں، بس وہیں سے حسد شروع ہو جاتا ہے، جیلس شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے جلتے ہیں، اور پھر وہ دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول نقل کیا ہے، فرماتے تھے جب تم کسی کے بارے میں دل میں برائی رکھتے ہو، بدگمانی پیدا کرتے ہو، تم اس کے دوست نہیں ہو، ظالم ہو۔ اب جو بیوی کے بارے میں سوچ لے تو شوہر بیوی کا ظالم ہے، بچوں کے بارے میں باپ بچوں کا ظالم ہے، ماں باپ اولاد بچوں کے ظالم ہے۔ کیا فرماتے تھے کہ جس کے بارے میں تم دل میں بدگمانی رکھتے ہو، تم اس کے دوست نہیں ہو، تم ظالم ہو۔ درگزر سے کام کرنا چاہیے۔ بچے نے کوئی کام کر لیا، بیوی نے کوئی کام کر لیا، چھوٹے بہن بھائیوں نے، بڑھاپے میں ماں باپ سے کچھ ہو گیا، آنکھیں بند کر لے آدمی، کوئی مسئلہ نہیں، میرے اپنے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میرے اپنے ہیں۔ اب میں دل ہی دل میں پکا رہا ہوں، دشمن بن کے بیٹھ جاتا ہوں۔ نہیں ہوتا ایسا؟ یہی حال ہمارا کام کی جگہ پر ہے، ساتھی مل کے کام کر رہے ہیں، کسی فیکٹری میں، دکان میں، کہیں پر بھی، وہاں بھی یہ حال ہے۔ دل بڑا رکھنا چاہیے، درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ غلطی ہو گئی ہے، کیا کل یہ مجھ سے نہیں ہو سکتی؟ کل یہ مجھ سے نہیں ہو سکتی؟ میں نے کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، کہیں جا رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے کہیں سے مال اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
اس شخص کے بارے میں کہا تو نے چوری کی، آنکھوں سے دیکھا تھا، سنا نہیں تھا، آنکھوں سے دیکھا تھا، کہا تو نے چوری کی۔ اس آدمی نے اللہ کا نام لے کر قسم کھا لی اور کہا کہ میں نے چوری نہیں کی۔ اللہ کا نام لے کر کیا کیا؟ قسم کھا لی کہ میں نے چوری نہیں کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی زبان سے اللہ کا نام سنا، اسے چھوڑ دیا، حالانکہ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب حجت قائم نہیں کی، میں نے تو تجھے آنکھوں سے دیکھا ہے، تو میری آنکھوں کو جھٹلا رہا ہے، تو یوں کر رہا ہے، تو وہ کر رہا، چھوڑ دیا اس کو۔ یہ واقعہ جس کتاب میں لکھا ہے اس میں نیچے انہوں نے تھوڑی سی تشریح کی ہے، بڑی زبردست بات کہی۔ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نام کی تعظیم میں اس انسان کو چھوڑا، اور ساتھ آپ کے دل میں یہ سوچ پیدا ہو گئی ہوگی کہ ہو سکتا ہے یہ مال اسی کا ہو، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چوری کر رہا ہے۔ یہ مال اسی کا ہی ہو، مجھے لگ رہا ہے کہ چوری کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسری بات لکھی، کہا مال دوسرے کا ہو، وہ اس کا حق کھا گیا ہو، اس نے اس سے چھین لیا ہو یا ادھار لے کے دیا نہ ہو، آج اس کو موقع لگ گیا تو اپنا بدلہ، اپنا حق وصول کرنے کے لیے اس کے مال سے کچھ لیا، تو اس کو اپنا مال ہی کہہ رہا ہے اور میں اس کو چور کہہ رہا ہوں۔ ہمارے دل میں کبھی ایسا خیال پیدا آتا ہے؟ ہمارے دل میں کبھی ایسا خیال پیدا ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے حالات کیسے؟ یہ روس میں ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر گزرا ہے، اسٹالن نام تھا اس کا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی گھڑی اتار کر کے ایک جگہ رکھی اور واش روم چلا گیا۔ باہر آ کر کے اپنے گارڈوں سے کہا فون کر کے، بھائی میری گھڑی چوری ہو گئی ہے، اسے تلاش کرو کدھر ہے، تفتیش کرو۔ جب اسٹالن نے یہ کہا تو پھر تو تفتیش کرنے والے اپنے کام میں آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسٹالن نے دوبارہ فون کیا، بھائی تفتیش چھوڑ دو، گھڑی ایک جگہ رکھی مجھے مل گئی ہے، میں بھول گیا تھا رکھ کر کے۔ اگلی بات سننے کی ہے۔ تفتیش کرنے والوں نے کہا سر اس کا کیا بنے گا کہ ہمارے سامنے 10 بندے کھڑے ہیں، انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم نے چوری کی۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ گھڑی تو اس نے جہاں رکھی تھی اس کو وہاں سے مل گئی، وہ بھول گیا تھا جگہ کدھر ہے۔ تو تفتیش کرنے والے کہنے لگے کہ سر یہ ہمارے سامنے 10 بندے کھڑے ہیں، 10 انہوں نے اقرار کر لیا ہے کہ ہم نے چوری کی۔ ہمارے معاملات ایسے، جہاں ہماری کوئی چیز غائب ہو، رکھی میں نے خود ہے، بھول میں خود گیا ہوں رکھ کر، بیوی پر، بچوں پر، نوکروں پر، چھوٹوں پر۔ اور آج تو ایک نئی چیز ہے، کسی کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھیں، غریب اسی نے کیا ہوگا۔ کیوں کیا غریب ہونا کوئی لعنت ہے؟ غریب ہونا یہ کوئی لعنت ہے؟ نہیں، اسی نے کیا ہوگا۔ اپنی عقل کو کیوں نہیں کوستا کہ شاید تو کہیں رکھ کر کے بھول گیا ہے؟ اپنی عقل کو کیوں نہیں کوستا کہ شاید تو کہیں رکھ کر کے بھول گیا ہے؟ ہمارے معاملات ایسے، اس لیے ہماری بنتی نہیں ہے کسی کے ساتھ، تھوڑے عرصے رہتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارا کسی پر اعتماد نہیں ہے۔ اب تو اپنی ذات پہ اعتماد ختم ہونے لگنا شروع ہو گیا، انسان کو اپنی ذات پہ اعتماد نہیں رہا۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ میں نے گزشتہ جمعے مسند احمد کی ایک روایت سنائی تھی کہ اچھا گمان رکھنا یہ بہترین عبادت ہے۔ حسن الظن من حسن العبادہ، یہ مسند احمد میں موجود ہے۔ اچھا گمان رکھنا کسی کے بارے میں یہ بہترین عبادت ہے۔ ایک کتاب کے اندر ایک بات لکھی ہے
کہ جب تجھے کسی کے بارے میں یہ گمان ہونے لگ جائے اور وہ گمان برائی میں جا رہا ہے تیرا، اس کو اچھائی میں بدل دے. نہیں، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. پھر کہا اگر تیرا دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اچھائی کو، آج ہوتا ہے نا، میں نے بھی مثال دی ہے، غریب ہے، اسی نے کیا ہوگا، پھٹے پرانے کپڑوں میں اسی نے چوری کی ہوگی، دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا، دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا. تو اگلی بات لکھی، تو اپنے دل کو ملامت کیوں نہیں کرتا کہ تیرا دل اس کی اچھائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تیرے دل کے اندر اتنی گندگی بھری ہوئی ہے کہ تیرا دل بھی گندا ہے، دوسرے کو بھی برا گندا سمجھ رہا ہے. اپنے دل کو ملامت کر، کسی اور کو ملامت نہ کر، اپنے دل کو ملامت کر کہ یہ تیرا دل جو ہے کسی کو اچھا سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کے اندر یہ گمان پیدا نہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ اس کو پکانا نہیں ہے، جھٹک دینا ہے، خیالات کو جھٹکنا ہے، ختم کرنا ہے. آج تو چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر کے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں لے کر، دیکھو میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، تو یہ کیوں نہیں سوچتے اس کی توجہ نہیں ہوگی، یا میرا سلام اس نے سنا نہیں ہوگا. ارے دیکھو میں اس کو ہانک لگا رہا ہوں، بلا رہا ہوں، میرے سنتا ہی نہیں ہے، کچھ مسئلہ گڑبڑ ہے. تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تیری ہانک اس نے سنی نہیں ہوگی، یا اس کی توجہ کہیں اور ہوگی، یا مسئلہ کچھ اور ہوگا. یہ دل میں گمان خیال پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم ہر چیز کو برائی میں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ خیالات آتے ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ اس کو ختم کرنا. ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، آپ کی باری تھی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام کر رہی تھی. کچھ وقت گزرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے. اس وقت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی ہوگی اور باہر چلے گئے. جب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بستر خالی ہے، نبی نہیں ہے، تو آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی. کدھر ہے؟ فرماتی ہیں میں تلاش کرتے کرتے جنت البقیع قبرستان پہنچ گئی. نبی علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا تو مجھ سے کہا کہ تجھے یہ خوف ہو گیا تھا کہ میں تیرے اوپر ظلم کروں گا. اس حدیث کی تشریح میں اس جملے کے بارے میں لکھا ہے تو بات سمجھ آ جائے. وہ کیا لکھا ہے؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھی کہ باری میری ہے، کسی اور بیوی کے گھر میں تشریف نہ لے گئے ہو. تو اچھی بات تو نہیں تھی نا یہ سوچنا. ادھر نبی سمجھ گئے کہ اس کے دماغ میں یہی بات ہوگی، تو کہا کیا تو سمجھ رہی ہے کہ اللہ رسول تیرے اوپر ظلم کریں گے؟ قربان جاؤں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوچ کے اوپر، کتنی سمجھدار خاتون تھی. اللہ آپ کی قبر پہ کروڑ ہائے رحمت نازل فرمائے. اگر اس سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتی نا کہ ہاں اللہ رسول مجھ پر ظلم کریں گے، تو اسلام سے نکل جاتی. لیکن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ دیکھیے. فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں آپ کسی اور کے گھر میں تو تشریف نہیں لے گئے. کیسے صاف لوگ تھے نا، صاف صاف کہہ دیا. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں آپ کسی اور بیوی کے گھر میں تشریف تو نہیں لے گئے. اور ایک ہمارا حال کیا ہے؟ اندر ہی اندر پکا رہے پکتے جا رہے. صاف وہ لوگ تھے، صاف صاف باتیں کرتے تھے، یہ مسئلہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. یہ دلوں کے اندر پکانا چھوڑ دیں. جس کے بارے میں، جس کے کردار کے بارے میں کوئی بات ہمیں ظاہر ہوتی ہے، دیکھنے سے، سننے سے، پڑھنے سے
ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ اسے ہم برا سمجھنا شروع کر دیں، جب تک کہ برائی میرے سامنے کھل کر کے نہ آ جائے۔ اگر آ بھی جائے تو اسلام کہتا ہے اس پر پردہ ڈال دو، کل قیامت میں اللہ تمہاری برائیوں پر پردہ ڈالیں گے۔ اللہ کرے کہ ایسی اچھی اور پکی اور سچی سوچ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ عمل کرنے والا بنا دے۔